یہ 1986 کی بات ہے۔ میں کچھ دیر پہلے ہی مہینے بھر کی گروسری لینے کے لیے ابا کے ساتھ دکان پر آیا تھا۔ ہم ہمیشہ اسی دکان سے سودا لیا کرتے تھے۔ آج بھی جب ہم دکان پر پہنچے اور سودا لینے لگے تو اسی دم وہ ماڈرن خاتون اپنے کاندھے پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کاؤنٹر پر آ پہنچی۔ ستار بھائی، وہ چیونٹیاں مرنے والا پاؤڈر ہے؟ انہوں نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا تھا، جو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ تول رہا تھا۔ جی باجی، ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو جوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد کوپیکس پاؤڈر کے گول ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ ابا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ارے شاہ صاحب، یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے چونٹیوں کو مارنے کے لیے۔ منٹوں میں چونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی نہیں۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کے استفسار پر ستار بھائی کے آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر چونٹیوں کو کون مارتا ہے بھلا؟ آخر وہ کسی کا کیا بگاڑتی ہے؟ ابا نے حیرانی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا کروں انکل، میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان چونٹیوں سے۔ بچوں والا گھر ہے میرا، شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی جھاڑ پھیلا دی۔ کہنے لگے امی کی زندگی میں تو کبھی ہمیں چونٹیوں نے پریشان نہیں کیا، کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا میں آپ کو ایسی پوہڑ دکھائی دیتی ہوں؟ خاتون نے نہ صرف اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا بلکہ ابا سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے بالکل تیار نہ تھے، ایک دم پریشان ہو گئے۔ نہیں بیٹا، میں تو بس صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چینٹیوں سے نجات کے لیے تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو۔ یہ بیچاری ننھی مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہے اور بس۔ ابا کے لہجے میں زمانے بھر کا شفقت دے کر خاتون نے غیر محسوس انداز سے دوپٹہ اپنے سر پر لے لیا۔ جی جی انکل، مگر کیا اس سے چونٹیوں کو چھٹکارا مل جائے گا؟ وہ اب بھی غیر یقینی انداز سے ابا سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، پرانے زمانے سے یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھر میں چونٹیاں نظر آئی اور ادھر بڑی بوڑھیوں نے مٹھی بھر آٹا کونوں میں ڈال دیا۔ چونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں۔ ابا ہنسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلے میں بھی پھر آٹا ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کوپیکس پاؤڈر وہی کاؤنٹر پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئی، اور ستار بھائی نے ابا کو خشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ ابا، تم نے ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ابا سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ بات نہیں۔ ہمارے گھروں سے برکتیں اسی لیے اٹھ گئی ہے۔ لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں۔ پہلے کسی گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ بچہ کچھ سالن روٹی رکھ دیا کرتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب روٹیاں بھی تو گن کر پکائی جاتی ہے۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی پھر؟ اس قوم پر بم نہ گرے، زلزلے نہ آئے، سیلاب نہ آئے تو اور کیا ہو؟ ابا تأسف کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ عرصہ گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی جان کے ہاں جانا ہوا۔ ابھی ڈور بیل بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جن اڑنے کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ چھونک کر اوپر دیکھا تو پتہ چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کنڈے رکھے تھے، اور ان کنڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیاں دانہ چگ رہی تھی، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھری تھی۔ مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھی، بلکہ اوپری منڈیر پر ادھر ادھر پتک کر میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ بھتیجی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا، اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بابی سے پوچھا، جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے لا کر چڑیوں کے دانے کے لیے؟ وہ منخیز انداز میں بڑی بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائی تو مجھے اچنبھا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان، یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں، بس ایسی ہی، اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ پھر بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ بول نہ پایا، البتہ استانے سے باہر آ کر زار و قطار رونے لگا۔ پاس گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادموا کیا ہوا ہے، یعنی برا حال کیا ہوا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بھوک تو سبھی کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ کچھ عرصے بعد ہی صدقے کی برکت سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبق گوش ہوا بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان، جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والوں دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دی۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانی کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ ان مع العسر یسرا کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرا گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کھڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتر والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔